مزید سامعین، آج کی میری مہمان شخصیت جنید خان نیازی، جو کہ ایگریکلچر اکنامکس میں گریجویٹ ہیں، پروفیشن کے لحاظ سے فری لانسر ہیں، اور شوقیہ طور پر انہوں نے اپنے گھر پر ایک چھوٹا سا فارم بنا رکھا ہے جس میں مختلف قسم کے جانور پال رکھے ہیں۔ آئیے آج آپ کو جنید خان سے ملواتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک فری لانسر ایک دن میں کتنے پیسے کما لیتا ہے۔ جنید خان نے اپنی بنیادی تعلیم کریسنٹ ماڈل پبلک ہائی اسکول گنڈی سے حاصل کی، ایف ایس سی سپیریئر گروپ آف کالج میاں والی سے، اور اسلام آباد ایگریکلچر یونیورسٹی سے اپنی ایگریکلچر اکنامکس گریجویشن مکمل کی۔ جی جنید خان، ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے نیوز اینڈ ویز ٹی وی کو وقت دیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ سر فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، ویلکم۔ آپ آئے، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، باقی الحمدللہ آگے چلتا ہے سلسلہ، آگے بات چیت چلتی ہے تو انشاءاللہ انجوائے کریں۔ جی جنید خان، یہ سوال تو میں آپ سے اینڈ پہ پوچھوں گا کہ یہ ایک فری لانسر کتنے پیسے کما لیتا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا آپ کا گھوڑے دیکھ کر، آپ کی کار دیکھ کر، آپ کا موبائل دیکھ کر کہ واقعی ایک فری لانسر پیسے کما لیتا ہے، لیکن ناظرین کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو، جی اس سے پہلے کہ یہ فری لانسنگ کیا ہے؟ سر فری لانسنگ بیسیکلی اس کا عروج پچھلے کچھ 5 سے 6 سال میں ایک ٹاپ پہ آیا ہے، جب تھوڑی سی لوگوں میں اس چیز کی، جب سے کرونا اینڈ ہوا ہے، کرونا میں لوگوں نے کرونا کا پازیٹیو امپیکٹ جو تھا، پازیٹیو امپیکٹ یہ تھا کہ جب لوگوں کو نہیں الاؤ کیا گیا کہ آپ فزیکلی جاب کے لیے نہیں جا سکتے، جی، تو ڈیفینیٹلی ان کو الاؤ کیا گیا کہ آپ گھر سے ہی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، تو وہاں سے پھر فری لانسنگ مشہور تو پہلے سے تھی، لیکن عروج وہاں سے ملا، لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ ہاں آپ گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہو، انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ انٹرنیٹ پہ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہو، ان کے ساتھ کمیونیکیشن بزنس کر سکتے ہو، اپنے ساری ورکنگ کر سکتے ہو۔ تو فری لانسنگ بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کے آپ انٹرنیشنل کلائنٹ یا جو آپ کے پاکستانی کلائنٹس ہیں ان کو گھر سے بیٹھ کے سروسز دینا، آئی ٹی بیس سروسز دینا، لائک اس میں ڈفرینٹ چیزیں فری لانسنگ میں آ جاتی ہیں، ڈفرینٹ چیز کی سروسز ہے، لائک اب ویب سائٹ، ایک کلائنٹ ہے، اس کی کمپنی ہے، اور اس کو ڈیفینیٹلی کمپنی ہے تو گورا ہے، گورے کو ویب سائٹ چاہیے، یا پاکستانی کمپنی ہے تو ویب سائٹ وہ بنوائے گا، ٹھیک ہے، تو اس میں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ اچھی آپ کر لیتے ہو، اس کی سروسز آپ دے سکتے ہو گوروں کو ڈائریکٹ، اور ڈالرز میں پیسے ان سے لے سکتے ہو، گرافک ڈیزائن، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، آپ ایڈ اچھے چلا لیتے ہو، آپ ایپلیکیشن بنا لیتے ہو، یہ سارے یعنی جیسے آپ بازار میں کچھ چیزیں بنا کے آپ فزیکلی بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ یہ آن لائن چیزیں بنا کے بیچتے ہیں۔ اچھا جنید خان، آپ گریجویشن کرنے کے بعد یہ فری لانسنگ کی طرف کیوں آئے؟ لوگ جاب ڈھونڈتے ہیں، پرسکون لائف ہے، باہر چلے جاتے ہیں، آپ نے فری لانسنگ کیوں چوائس؟ سر بیسیکلی تھوڑا سا اسٹارٹ سے میں چیزوں کو لے کے چلتا ہوں، آپ کو اوور آل ایک آئیڈیا تھا اسٹارٹ میں، اور ابھی بھی الحمدللہ گرو کر رہے ہیں ہم۔ اسٹارٹ سے میرا وہ کنڈیشن نہیں تھی کہ بھئی میں ہمارا گھر کو اتنا کہ میرے ہر منتھ خرچے برداشت کر سکیں، مجھے تو اسٹارٹ میں بولا گیا تھا 2019 میں جب ڈگری کے لیے جا رہا تھا کہ ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں کہ تمہاری فیسز ادا کر سکیں، یعنی خود پیسے کمانے اور خود تعلیم حاصل کرنی ہے۔ پھر اسلام آباد راولپنڈی میں کچھ کال سینٹرز ہوتے ہیں، مختلف کال سینٹرز ہوتے ہیں، آپ یو کے میں کالز کرتے ہو، یو ایس اے میں، ان کی پروڈکٹ یو کے جو کلائنٹس ہیں، بزنس اونرز ہیں، ان کی پروڈکٹ کو یہاں سے بیٹھ کے بیچتے ہو کالز کر کے، ٹیلی سیلز الاؤ ہوتی ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل میں، تو میری ڈریم یہ تھی کہ میں دن 3-4 تک کلاس مطلب کہ لیتا تھا، پھر 4 پہ چلا گیا، 4 سے لے کے رات 8-10 تک پہلے کام کرتا، رات 9-10 تک سوری، اور بعد میں پھر جب یو ایس کمپینز پہ وہ یو کے کی سٹارٹنگ کمپین تھی، ہم قرآن کے لیے بچے فائنڈ کر رہے تھے سر، جب یو ایس اے کی کمپین پہ ہم آئے نا، تو یو ایس اے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انشورنس یو ایس لوگ کراتے ہیں کیونکہ وہ گورے ہوتے ہیں، انشورنسز اپنے کرا رکھتے ہیں، ہم یہاں پہ تو الحمدللہ مسلمز ہیں، ہم پراپر جنازہ پڑھتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، جنازے کو دفن کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ انشورنس کمپنیز آتی ہیں، بندے کو اٹھاتی ہے، لے کے چلی جاتی ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کے گورے ہمیں ڈیٹا دیتے ہیں، بہت سا نمبرز دیتے ہیں، ٹیلی سیلز ایز پہلی میں نے اس کو بتایا آپ کو الاؤ ہیں، ٹیلی سیلز کالز کر کے الاؤ کرنا، اور لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ پھر باہر کا گورا جس کی انشورنس بڑی کمپنی ہے ساری سروسز دینے والی، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کالز کرو امریکہ میں، کچھ کویسچن 5-10 کویسچن پوچھ کے نا، تو کال ہمارے کسی گورے کو ٹرانسفر کر دو آگے، جس طرح موبائل پہ سسٹم ہوتا ہے کال ٹرانسفر کرنے کا، تو ہم کال ٹرانسفر کرتے ہیں تو ان کی پوری ہم ہزاروں ڈالر کی انشورنس بھیجتے ہیں۔ تو پھر میری وہ سلسلہ جب یو ایس کمپین پہ آیا تو دن صبح 9 سے لے کے 4 تک یونیورسٹی، پھر شام 7 سے لے کے رات 4 تک کال سینٹر، تو یہ روٹین رہی، کیونکہ پتہ تھا کہ بھئی گھر سے خرچہ نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر درمیان میں کچھ بزنس
کو بھی ہاتھ دیا. اسٹارٹ سے آپ کی اصل بات فری لانسنگ میں آنے کا کہ اسٹارٹ سے یہ تھا کہ کرنی چیز اپنی ہے. جاب کا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, میں نے کہا میں اپنا بزنس کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر درمیان میں 2 بزنس کیے, پوری انفارمیشن نہیں تھی, اس میں کچھ لاسز کیے, $1000 کے لاسز کیے. پھر لاسز کیے کچھ وہاں سے, پھر جب لاس کیے تو پھر کچھ دوستوں کو پیچ کیا کہ یار ادھار وغیرہ کے لیے, یہ وہ بندہ کہتا ہے ڈیفینیٹلی آپ کے قریب انسانوں کو بندہ پچ کرتا ہے. پھر ہاں تو وہاں سے کچھ نے سپورٹ کیا, کچھ نے نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی ایز اے مینیجر کی جاب دی. پھر وہاں سے اپنے لاسز کور کیے. جب ڈگری کا کچھ 1 سال رہتا تھا تب فری لانسنگ میں آیا تھا. پھر 7 ایک ادھر کلائنٹ, پھر 2 اور الحمدللہ ایجنسی آنر ہے. اچھا تو کون سا شعبہ فری لانسنگ کا زیادہ ایزی ہے اور جلد پیسے دینے والا ہے؟ سر دیکھیں اب ہماری اصل میں سٹارٹ سے جو پاکستانی ہے نا, ہماری یہ سائیکی بن چکی ہے, ہم بڑی کوئک منی کی طرف جاتے ہیں. اور پیسہ ٹھیک ہے, پیسہ ہر بندہ چاہتا ہے پیسہ کمائیں, لیکن کوئک منی کی طرف جاتے ہیں. کوئک منی بہت کم کیسز میں ہوتی ہے. وہ ایک G1 کا سلسلہ آیا تھا نا, ایک عرصہ لوگوں نے بڑا اچھا کمایا. ایگزامپل دے رہا ہوں, اگلی دفعہ سب کو مطلب ایک اچھا بڑا نقصان ہوا. یاد ابھی کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے لوگ بڑے رش کرتے ہیں اس چیز پہ, رش کر کے کہتے ہیں کہ یار فلاں کما رہا ہے تو میں بھی. بٹ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پیک سے ایفرٹ کتنی آ رہی ہے. اگلے نے راتوں جاگ کے پھر اس نے کمیونیکیشن بنائی, باتیں کرنا. پھر وہ کچھ میں ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر رہا ہوتا تھا اپنے انٹرویوز گوروں کے ساتھ. اس کمیونیکیشن نے اتنی مطلب میری ہیلپ کی کہ میں بات چیت کرنا, وہاں سے کلائنٹ آنا, وہاں سے ان کے ساتھ بزنس کرنا یہاں سے بیٹھ کے. تو اچھا تو فری لانسنگ کے ساتھ آپ کا یہ فارم ہم دیکھ رہے ہیں, خاص کر گھوڑے, یہ کہاں سے شوق؟ ایک فریلانس سے جو سارا دن رات کمرے میں بند, کھیل کا میدان, تو متضاد نہیں؟ سر اصل میں دیکھیں انسان نا, اب شوق ہر بندے کو کسی چیز کا ہوتا ہے. کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں فٹ بال اچھی کھیل لوں, کچھ بندے کو ڈفرینٹ شوقس ہوتے ہیں. کوئی مطلب کہتے ہیں ہابی کہتے ہیں ڈیفینیٹلی. تو مجھے گھوڑوں کی بڑا سٹارٹ میں شوق تھا. میرے دوست ہے سہیل, ہم اکٹھے, اس کو پہلے تھا, پھر میں اس کو ہٹائی تھا, تو ہمارا شوق رہا. پھر کیونکہ یہ تھوڑا مہنگا شوق ہے گھوڑوں والا, رکھنا, پھر ہاں بالکل. تو پھر دور دور تک گھوڑے لے کے جانے, وہاں پہ میلوں پہ بھگانے, تو یہ شوق تھوڑا مطلب کہ مہنگا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ الحمدللہ اس سلسلے میں کامیاب کیا, فری لانسنگ میں کامیاب تو میں نہیں سمجھتا, اسٹل وی آر گروئنگ الحمدللہ. بٹ جب یہ ہوا تو پھر میں نے کہا کہ اب اپنا شوق کرنا چاہیے, اب اس کو ساتھ, کیونکہ یہ شوق ایسی چیز ہے, میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ آپ کو بوڑھا نہیں ہونا دیتا. ٹھیک ہے, بالکل, کیونکہ یہ آپ کی روح کو تازگی دیتا ہے. اچھا گھوڑے پالنے میں زیادہ پیسے ہیں یا فری لانسنگ؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ گھوڑا کو میں تو ایز اے شوق کی طرف کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ گھوڑوں سے بھی اچھا بزنس کر رہے ہیں, کچھ نے اسٹارٹ فارم بنائے ہوئے ہیں. بٹ وہی بات ہے کہ وہ فری لانسنگ تو ہے ڈالرز میں, اور یہ بات ہے اپنے PKR میں, پاکستانی روپیز میں. ٹھیک ہے, ڈالر کے جتنا فرق ہے اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب گھوڑے تو فی الحال لگوا رہے ہیں سر, لگ رہے ہیں, کیونکہ بس ان کو بھگانا ہوتا ہے, گھوڑے کھڑے ہوئے کھاتے ہیں. لیکن مثلاً آپ کی گھوڑی کھڑی ہے, میرز ہے, ہاں جو میرز ہیں, تو میرز ڈیفینیٹلی وہ مطلب کہ بچے دیتی ہیں, ان سے جو لوگ اس سے فائدہ کمانا چاہتے ہیں تو وہ. چلیے جو ضمنی سوال تھا, ایک فری لانسر دن میں کہوں یا ہفتے میں کہوں سر کتنے کما لیتا ہے؟ کمانے سے پہلے میں تھوڑی سی مطلب ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. کب کماتا ہے؟ سر جو بھی چیز ہے نا, جو بھی بزنس ہے, اب فری لانسنگ تو بیسیکلی مطلب بھی یہ کہ آپ ایک جاب نہیں کریں, آپ ایک انڈیویجول ہو جائے, آپ ایک کمپنی ہو, آزاد ہو کے کام کر رہے ہیں, کسی کے انڈر نہیں. فری لانس مطلب آزاد ہو کے کام کرنا کہہ سکتے ہیں, دور بیٹھ کے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ مطلب ایک ڈائریکٹلی فزیکلی آپ نہیں کر رہے, کسی ریموٹلی آپ کام کر رہے ہیں, بیسیکلی فری لانسنگ کہی جاتی ہے. تو سٹارٹ میں محنت ہے, آپ نے اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے, کیونکہ گورا آپ کی محنت دیکھ رہا ہے. اس بندہ وہ آپ کو جہاں 1000 دے رہا ہوگا نا, وہ وہاں پہ 4000 شاید ایکسٹرا بعد میں دے دے, لیکن وہ اپنا کام پورا لے گا. آپ نے کام پورا کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو وہ ایکسٹرا پے کرے گا. فری لانسنگ میں الحمدللہ پیسے ہیں, اور بہت زیادہ پیسے ہیں, لیکن سٹارٹ تھوڑا مشکل ہے. اس میں جگر ادا کرنا پڑتا ہے, آپ کو کلائنٹس نہیں ملتے, آپ بیٹھے رہتے ہیں اور ویٹ کرنا پڑتا ہے. بٹ الحمدللہ اچھے پیسے بنتے ہیں. اچھا اب تو گاڑی بھی بن گئی, جی, اگلا کیا ٹارگیٹ ہے؟ گھر بنائیں گے یا شادی کریں گے؟
सर डिफरेंट चीज़ें हैं जहन में। घर का भी मेरा प्लान है, घर का, बट मैं जो सोचता हूँ, मेरा ये माइंड है कि मैं भी एक और बिजनेस भी क्रिएट शुरू करूँ, क्योंकि मेरा जो माइंड है बिजनेस का, घर मैं बनाऊंगा, घर पे मेरे इतने ज्यादा पैसे लग जाने नहीं, वो आर वाला क्वेश्चन तो आपने छोड़ दिया ना, शादी की बात। नहीं, वो इंशाल्लाह ताला उसका है, बट वो अगर मैं करूंगा भी तो, क्योंकि मैं यहाँ पे भी रहना है, यहाँ पे भी सिलसिला बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, पहले यहीं पे बनेंगे, लेकिन सेटअप वहीं पे है, वहीं पे कंपनी, इंटरनेट, आगे पीछे एम्प्लॉयज, मतलब कि इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे उम्मीद है कि पहले अपार्टमेंट वगैरह ये चीज बंदा जबरदस्त। ये लेगा। तो वैसे मैंने फ्रेंकली पूछ लिया, वरना ये सवाल मैं पूछता नहीं हूँ अपने गेस्ट से, जी जी क्योंकि प्रिवेसी होती है। जी जी अच्छा जुनेद खान, लास्ट पैगाम जी आपको मैट्रिक एफएससी स्टूडेंट सुन रहे हैं, खसूसन जिनके पास अखराजात नहीं होते, पढ़ना चाहते हैं, जी उनके लिए स्पेशली कोई लाए अमल कि वो अपनी तालीम के साथ साथ किस तरह कुछ अर्न कर सकते सर देखें, अगर एफएससी के स्टूडेंट्स हैं ना, एफएससी के, अब आपको मैट्रिक का जो बंदा होता है, जिस तरह अभी पिछले दिनों मैं गया था स्कूल में भी, हमें जी। बहुत बेसिक नॉलेज हमें नहीं पता होती, हम हमें तो बैकवर्ड राह का ही नहीं पता होता हम ना। बैकवर्ड एरिया से तलक रखते जी। हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बस इस चीज़ का वो कहता हूँ, क्या कहते हैं कि फख्र महसूस करता हूँ कि मैं देहाती हूँ, और क्योंकि हम बड़े जिगरे वाले होते हैं। वाकई प्राइड जी, की बात है कि प्राउड की बात है, लेकिन हमें बारिश ना, का पहला कतरा भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल, हमें एक वे नहीं मिल रहा होता। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं, एफएससी करना चाह रहे हैं, एक बच्चे को ना कुछ कोशिश करें कि बच्चा अगर क्रिएटिव है ना, उसको चीज़ें करने दें। वालिदैन को ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ, तब उससे जाकर अगला काम कर लें। ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। वही यानी उसके अंदर के फनकार को ना रोकें। बिल्कुल। कुछ लड़के हैं, आपने देखा होगा मैट्रिक के बाद, कुछ वो उन्होंने ग्रेजुएशन की, आईटी की डिग्री की, उसके बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, बट वो स्टिल दे आर फाइंडिंग फॉर द जॉब्स, राइट। बट कुछ वही हैं लड़के, मतलब जो बिल्कुल कमजोर थे, उन्होंने अच्छी बिजनेस डेवलप कर लिए, उन्होंने अच्छी जी। ज़राअत कर रहे हैं, उन्हें टरबाइन अपने लगा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल। हर इंसान के अंदर एक स्किल छुपी हुई है। ठीक है, वो चाहे बिजनेस कह सकते हैं, अपना बिजनेस है, ज़राअत कह सकते हैं, कोई भी, उसको वो चीज़ करने दें। अब जिस तरह एफएससी के लड़के अब जाएंगे, डेफिनेटली वो सिटीज़ में जाते हैं, तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एफएससी करो, कोशिश करो कि आप आईसीएस करो। कंप्यूटर साइंसेज का दौर आ रहा है, कंप्यूटर साइंसेज से फ्रीलांसिंग है, इंटरनेशनल, अब जॉब्स का आपको आइडिया हो चुका है, जॉब्स कितनी मुश्किल होती जा रही हैं। कुछ स्किल्स सीखें, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, दीज आर वेरी इजी स्किल्स टू बी ऑनेस्ट, एंड देयर आर फ्यू किड्स हु आर डूइंग दिस स्टफ, यू नो। हमारे अपने चिटावाटा पे हैं, कोई दोस्त है, उनके छोटे छोटे भाई है, मतलब वो 10वीं 9वीं 10वीं पढ़ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ है सर। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, तो कैसे लगा जुनेद खान का इंटरव्यू, और ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोई अगर सवाल है तो अगले सेशन में हम आपका सवाल जुनेद खान के सामने रखेंगे, कमेंट्स कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए सादुल्लाह को। अल्लाह हाफिज़।